مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک دیہاتی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ہمیں بھی سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد وہ دیہاتی شخص ہماری طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے لوگو کہ جان لو اللہ رب العزت نے 5 نمازیں ہم پر فرض فرمائی ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے دنیا اور اس کے خطرات کے ساتھ آزمایا ہے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم صرف ایک رکعت نماز ادا کرتے ہیں تو دنیا کے خیالات اس میں داخل ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسی نماز اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے؟ حالانکہ ہماری نماز دنیاوی معاملات کے ساتھ ملی جلی ہوئی ہوتی ہے۔ اب جب اس دیہاتی نے یہ سوال عرض کیا تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، فوراً فرمایا، نہ تو اللہ رب العزت ایسی نماز کو قبول فرماتا ہے، نہ ہی ایسے شخص کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے علی، کیا تو اس طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھنے پر قادر ہے کہ جس میں دنیاوی خیال نہ ہو اور تیری نماز خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو، اس میں کوئی غم نہ ہو، کوئی خیال نہ ہو، کوئی وسوسہ نہ ہو؟ اگر تو ایسی نماز پڑھ لے تو میرے آقا فرماتے ہیں، میں تمہیں 2 شام کی چادریں عطا فرماؤں گا۔ اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسی نماز پڑھنے پر قادر ہوں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، پھر پڑھو۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے درمیان سے اٹھے، اچھی طرح وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہیں، ایسی 2 رکعت نماز پڑھنے والے ہیں جو صرف خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو، جس میں دنیا کا کوئی بھی خیال شامل نہ ہو۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت باندھی، 1 رکعت کا رکوع کیا، نماز رکعت پوری کی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، دوسری رکعت کا جب رکوع کیا، رکوع کرنے کے بعد جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، اسی دوران آپ کے دل میں ایک خیال آیا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کتوانیہ چادر عطا فرماتے تو یہ میرے لیے شام کی 2 چادروں سے کہیں زیادہ بہتر تھا۔ تو نماز کے اندر مولا علی کو یہ خیال آیا۔ اب مولا علی نے سجدہ کیا، تشہد میں بیٹھے، سلام پھیرا، نماز مکمل ہوئی۔ میرے محبوب مولا علی شیر خدا کی طرف متوجہ ہوتے فرماتے، اے ابو الحسن، بتاؤ کیا تم ایسی نماز پڑھنے پر قادر ہو جس میں کوئی غیر کا خیال نہ ہو؟ کیا تم ایسی نماز پڑھنے پر قادر ہو جس میں کوئی ایسا خیال بھی شامل نہ ہو؟ تو مولا علی نے جواب عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے برحق نبی ہونے کی قسم، کوئی آدمی بھی اس بات پر قادر نہیں کہ وہ 2 رکعت نماز خالص اللہ رب العزت کے لیے پڑھ سکے۔ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس بات پر قادر ہو کہ وہ خالص اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھ سکے، اس کے دل میں کسی قسم کا خیال نہ آئے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی فرض نماز پڑھو، نماز کے دوران کسی سے کلام نہ کرو، بس بے شک اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو قبول نہیں کرتا جو دنیاوی امور کے ساتھ ملی ہوئی ہو، لیکن تم نماز پڑھو اور اپنے رب سے بخشش طلب کرو۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں،
بے شک اللہ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی ہی ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت وہ رحمتیں میری امت پر پھیلا دے گا۔ میرا کوئی بھی امتی ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ایسا نہیں ہے کہ فرض نماز کو پڑھے مگر یہ کہ وہ قیامت کے دن اس نماز کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے امتیوں تم نمازیں پڑھو، اللہ رب العزت تمہاری ایسی نمازیں قبول فرمائے۔